اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا القا کی کہ اے میرے پیغمبر، جب تو اس دعا کو پڑھے گا میں تجھے اس مصیبت سے نکال لوں گا، اس غم سے نکال لوں گا، اس پریشانی سے نکال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے بندوں پر لطف و کرم اور ان کی فریاد رسی سننے میں ہر وقت منتظر رہتی ہے۔ جبکہ امید ختم ہو جاتی ہے اور جان لیوا مایوسی اور گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے اور بچنے کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مایوس بندے کی، اپنے پریشان بندے کی، اندھیرے کنویں میں پھنسے ہوئے اپنے پکارنے والے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اس وقت اللہ کی قدرت کا مضبوط طاقتور ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، جو اس انسان کو نقصان دینے والے شیر کے منہ اور تباہ کن موت کے پنجے سے نکال لاتا ہے۔ انسان جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے، مجھے اس مایوسی سے نکالنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کی پکار کو کنویں میں سنا اور اس کو نجات عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو جب اس وقت سنا جب حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے مکر و فریب سے بچایا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف بلاتے رہے، حتیٰ کہ اس کی قوم کفر اور ضلالت اور گمراہی میں ڈوبتی رہی اور اس کی تبلیغ کا انکار کرتی رہی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر، اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے، اور اپنی قوم کو 3 دن کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا جو تھا اس کی وعید سنا کر چلے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے 3 دن کے بعد جب اس کی قوم نے عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہوئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، پیغمبر جو بات منہ سے نکالتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہ سچ ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ جب انہوں نے عذاب کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے بچوں کو، اپنے مویشیوں کو لے کر جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ جانور بھی اور جانوروں کے بچے بھی اللہ سے اپنی مدد پکارنے لگے، اللہ یہ جو عذاب نازل ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کی دعاؤں کو قبول فرما کر جانوروں کی اور جانوروں کے بچوں کی ان کو اس عذاب سے نجات عطا فرمایا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہا۔ تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلے تو حضرت یونس علیہ السلام ایک بحیرہ عرب پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک کشتی سامان سے لدی ہوئی تھی اور اس میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا میں چلنے لگی تو دریا کے درمیان میں وہ موجوں کی لہر میں آ گئی، تو ملاح نے کہا ضرور اس کشتی میں ایک ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، جو اپنے مالک سے اجازت لے کر نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں بھی وہ غلام ہوں جو میں اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ اللہ کی وحی کا انتظار بھی نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا، اللہ سے اجازت بھی نہیں چاہی، صرف اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل پڑا۔ تو اس ملاح نے کہا جب اس کشتی میں ایک ایسا غلام آتا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آتا ہے، یہ کشتی کی ادا ہے، تو وہ کشتی ایک عذاب میں پھنس جاتی ہے۔ تو کشتی والوں نے مشورہ کیا ہم میں سے کسی ایک کو دریا میں چھلانگ لگانی ہوگی تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو ہر مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کپڑے سمیت کر
دریا میں چھلانگ لگایا. جو ہی دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا لقمہ بنا لے, اپنے پیٹ میں لے لے, اور مچھلی کو یہ بھی حکم فرمایا مچھلی یہ تیری خوراک نہیں ہے, میں نے اپنے یونس کو تیرے پیٹ کے اندر ایک حفاظت کے لیے رکھا ہے. تیرا پیٹ اس کے لیے ایک مکان ہے, اس کے لیے ایک عبادت خانہ ہے, اس کے لیے ایک حفاظت خانہ ہے. تو نے اس کو خوراک نہیں بنانا, تو نے اس کی ہڈیاں بھی نہیں توڑنی, اور یہ میری تیرے پاس ایک امانت ہے کچھ دنوں کے لیے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں چلے گئے, سمندر کے اندھیرے میں چلے گئے, رات کے اندھیرے میں چلے گئے. 3 اندھیروں کے اندر تھے, مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. ان کی خوراک کیا تھی؟ وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, یہ ان کی خوراک تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا القا کی کہ اے میرے پیغمبر جب تو اس دعا کو پڑھے گا میں تجھے اس مصیبت سے نکال لوں گا, اس غم سے نکال لوں گا, اس پریشانی سے نکال لوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر, رات کی تاریکی کے اندر, سمندر کے اندھیروں کے اندر, یعنی اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا تھا, اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی نہیں, تو پاک ہے, میں ہی قصوروار ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے اس مصیبت سے نجات فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو دریا کے کنارے پر بہر نکال دے. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بہر آ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اور پرہیزگار اور متقی نیک لوگوں کو اسی طرح مصیبتوں سے نکالتا ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نکالا, اندھیرے کنویں سے نکالا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو, کسی غم میں, پریشانی میں ہو, اور اس سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو, سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں, کوئی روشنی نظر نہ آئے, کوئی امید باقی نہ رہے, یعنی سارے سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں, تو اس وقت جب وہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی. ایک مسافر پیاسا کنویں کے گرد چکر لگاتا ہے, دیکھتا ہے کنویں کے اندر پانی بہت گہرا ہے, کنویں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, پیاس بھی بہت لگی ہے, تلاش کرتا ہے کہ پانی کو کس طرح نکالا جائے, رسی ڈھونڈنے کے آسرے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے جس سے میں اپنی پیاس بجھا لوں. تو اچانک ایک لومڑی آتی ہے, وہ کنویں کے ارد گرد چکر لگاتی ہے, دیکھتی ہے پانی بہت نیچے ہے, تو کنویں کی منڈیر پر کھڑی ہو کر اوپر اپنا منہ اٹھاتی ہے, کہتی ہے اے میرے پروردگار میں بہت پیاسی ہوں, مجھے بہت پیاس لگی ہے, مہربانی فرما پانی پلا. تو اسی وقت کنویں کا پانی اوپر کنویں کی منڈیر تک آ جاتا ہے. وہ لومڑی پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اور ساتھ بیٹھا ہوا مسافر جو ایک سبب ڈھونڈ رہا تھا, اگر وہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے دعا مانگتا تو اللہ اسی وقت اس کے لیے سبب کے دروازے کھول دیتا. وہ لومڑی, وہ جانور, اس نے کوئی رسی کا سہارا نہیں لیا, کسی کی مدد کی ضرورت انتظار نہیں کرنی پڑی, اس نے اوپر منہ اٹھا کر اللہ کو مخاطب کیا اے میرے پروردگار, اے میرے مالک میں پیاسی ہوں, مجھے بہت پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا. تو اللہ نے اس کو پانی پلایا. جو شخص اللہ سے اپنی التجا کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, جب اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں, اس کے سارے مدد کرنے والے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, تو اس وقت اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ہر آڑے وقت میں, ہر مصیبت میں, ہر غم میں, ہر تکلیف میں اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. صحابہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے, انبیاء بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے, تو اللہ ہی ان کی مشکلاتوں کو دور فرماتا تھا. ہمیں چاہیے ہم بھی ہر حال میں اللہ سے مدد کی دعا کریں, اللہ سے مدد کی التجا کریں, تو اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو, ہماری تمام ضروریات کو, ہماری تمام پریشانیوں کو, ہماری تمام فکروں کو اپنی مدد سے دور فرما دے گا.